اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک خاص بات کرنا چاہوں گا۔ 2 دن پہلے ایک میرے دوست موویز دیکھ رہے تھے تو میں نے پوچھا کون سی مووی ہے، تو انہوں نے لگائی ایک مووی لیلا مجنون، انڈین مووی ہے۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے اس چیز کا شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ آپ دیکھیں کہ حقیقت میں کہانی کیا ہوتی ہے اور اس کو تروڑ مروڑ کر کے اس پہ مووی بنا کر کے تو مسلمانوں میں پھینک دی جاتی ہے۔ اب کیس جو تھا وہ بعض کے نزدیک تعبی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ تبع تعبین میں سے تھا۔ کیس جو تھا، میں انشاءاللہ آگے چل کے مکمل آپ کو کیس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیس یہ قبیلہ اور یہ عرب قبیلے سے رہنے والے تھے، اور اس میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں وہ تعبین میں سے تھا اور بعض کہتے ہیں تبع تعبین میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کا شاگرد تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تابعین کا شاگرد تھا۔ یعنی جو مجنون تھا اس کا نام کیس تھا، اور وہ شخص جو تھا وہ ایک بہت بڑے قبیلہ بنو عامر سے تھے، لیلا اور مجنون دونوں۔ تو یہ مسلمانوں کی جو تاریخ میں یہ جو واقعہ ہے، اس کو من گھڑت بنا کر کے اور بے حیائی کے روپ دے کر کے، یعنی آج کل کی محبتوں کو جائز اور آج کی ڈیٹس کو ملانے کے لیے اور یہ اخلاقوں کو جائز قرار دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں جی لیلا مجنون کہانی دیکھیں، تو وہ کہانی دیکھنے کے لیے یہ فلم دیکھ لیتے ہیں جی۔ فلم میں جو کردار دکھائے گئے ہیں کہ مجنون لیلا سوئی ہوتی ہے کمرے میں اور مجنون اکیلے اس کمرے میں جاتا ہے اور پاؤں کو چومتا ہے اور پائل بنا کے آتا ہے، اور وہ سب ڈرامہ بس گیا، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ مجنون جب پاگل بھی ہو گیا تھا نا، اس وقت بھی وہ دعا کرتا تھا، کہتا کہ اے اللہ میں تیرے بندے سے پیار کرتا ہوں، تیری خاطر کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میں اللہ میں نے تیرے بندے سے پیار کیا ہے، لیکن اللہ میں نے تیری حدود کو تو نہیں توڑا۔ تاریخ میں 2 طرح سے یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس کے راوی جو ہے جو روایت کرتے ہیں اس کو آگے تاریخ کتب میں کوئی ایک سند بھی صحیح نہیں ملتی، لیکن جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس میں سے جتنی بھی کہانی آج کل ہم فلموں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ساری من گھڑت ہے، اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آج یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو موویز ہیں اور یہ ڈرامے ہیں، ان کے اندر کوئی ریئلٹی والی کہانی کے ساتھ ان کو منسلک بھی کرتے ہیں۔ لیلا مجنون یا سونی مہیوال یا جتنے بھی یہ عاشقوں کے فلمیں اور یہ بنتی ہیں، تو ان کی محبت بھی میں ایک پاکیزگی تھی۔ اگر مجازی محبت تھی تو ایک پاکیزگی تھی، اس میں ایک حسن تھا، نہ کہ یہ ملنے اور اس طرح کے ڈرامہ بازیاں ہرگز نہیں تھی۔ تو آؤ چلتے ہیں، ذرا آپ بتاتے ہیں کہ لیلا مجنون کون تھے۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تو کیس کا کیا قصہ ہے وہ تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیس ابن ملوک ابن مزاحم، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد وہ نام ملوک نہیں بلکہ میلو تھا، اور لیلا بنت مہدی بن ابن سعد، تو دونوں عرب قبیلے کے رہنے والے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیس جو تھا وہ یمن کا رہنے والا تھا، اور لیلا جو تھی وہ نجد کی رہنے والی تھی عرب کے اندر۔ لیکن دونوں کا قبیلہ بعض روایات میں ہے کہ دونوں نے امام حسن کے زمانے میں دونوں گزرے، اور امام حسن نے ہی ایک روایت میں ملتا ہے کہ مجنون کا لقب دیا تھا کیس کو۔ لیکن ساری روایات جو ہے کسی کی بھی سند صحیح تک نہیں پہنچتی۔ ہاں، کیس خانہ بدوش قبیلہ بنو عامر ابن صدسہ سے تھا، اور بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے۔ تو زیادہ معتبر یہی ہے کہ کیس اور لیلا دونوں ایک قبیلے سے تھے، بنو عامر بن صدسہ سے تھے، اور دونوں بچپن میں ایک ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور دونوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اور جنوب مغربی عرب کے بڑے قبیلوں میں سے یہ ایک قبیلہ تھا۔ اور لیلا کا ایک بھائی تھا تبریز، جس کا نام بتایا جاتا ہے، بعض کہانیوں میں تو یہ نام نہیں آیا، لیکن جامعہ الازہر کے ڈاکٹر ابراہیم محمد بن ابراہیم المصری نے جو اس واقعے کو لکھا تو اس میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ عرب اور مصر کے اندر بہت سارے مصنف ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ 700 صدی عیسوی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ عرب میں یہ جو روایت ہے لیلا مجنون کا جو قصہ ہے، یہ 2 طریقوں سے یہ روایت ہے۔ پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ
بچپن میں یہ ساتھ ایک ساتھ رہے، اور دوسرے میں یہ تھا کہ نہیں اچانک کہیں قیس نے لیلا کو کہیں دیکھا تھا. تو علم النجوم کے ماہر نے حضرت جناب لیلا قیس کے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا 18 سال کی عمر کے بعد اپنا ہوش آواز کھو دے گا. اس سے بچانے کے لیے جو قیس کا والد تھا انہوں نے اس کو مجنون کو یعنی قیس کو دمشق میں مولانا سمیع اللہ صاحب کے مدرسے میں بھیج دیا، جو کہ اس وقت بہت بڑا ایک مشہور مدرسہ تھا. اور لیلا جو ہے بھی ایک بہت بڑے یعنی نجد کے بہت بڑے جو سردار تھے ان کی بیٹی تھی، اور انہی کی حکومت تھی اس وقت. لیلا بقدر قیس سے زیادہ امیر گھرانے سے تھی، جبکہ قیس کا خاندان بھی بہت اونچا خاندان تھا. جس عمر میں قیس نے لیلا کی طرف محبت کی رغبت کی، اس وقت اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے. آج کل تو محبت کرنے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ محبت اس کو کرنی ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو میرا احساس ہے اسے محبت کہتے ہیں. اس کے اندر جو ایک جذبہ تھا وہ جذبہ پاکیزہ جذبہ تھا، نہ کہ آج کل کی محبتوں کی طرح تھا جن کو آج کل کے لوگ یہ دلیل طور پر پیش کرتے ہیں. پہلے قیس کے جو استاذ تھے وہ بچپن میں جب لیلا اور قیس کی جو آپس میں محبت تھی وہ اس حد تک بچپن سے ہی ایسی لگاؤ تھا کہ جب استاذ ان کو زا دیتا قیس کو تو نشان جو ہے وہ لیلا بھی پڑھتے تھے. اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. جتنے بھی علماء مصر نے پرانی تاریخی کتب کے اندر یہ لکھا ہے، یہ ہر اس پہ یعنی اجماع ہو چکا ہے کہ تاریخ دان سارے اس پہ اجماع کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی جب سزا قیس کو ملتی، جب مدرسے میں اکٹھا پڑھتے تھے، سزا استاد دیتے تھے قیس کو زخم و نشان پڑھتے تھے لیلا کو، یا لیلا کو سزا ہوتی تو زخم و نشان پڑھتے تھے قیس کو. اور یہ بات جب استاد جی نے بتائی آگے ان کے والدین کو تو قیس کا سکول چھڑوا دیا گیا اور لیلا کا سکول بھی چھڑوا دیا گیا، یعنی اس وقت کا مدرسہ جو تھا چھڑوا دیا گیا. قیس لیلا کی تلاش کرتا رہتا تھا، آگے پیچھے پاگل کی طرح گھومتا رہتا تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ جسے لوگ مجنون یا پاگل کہتے ہیں. قیس کو لیلا کے باپ سے رشتہ جب مانگا گیا، قیس کا باپ گیا مانگنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو پاگل جیسے حرکتیں کرتا ہے، لہٰذا اسے جو ہے رشتہ نہیں دیا جائے گا. ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ میرا بیٹا کوئی پاگل نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے اور قیس کو مکمل سمجھایا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا. لیکن جب لیلا کے والد کے سامنے بیٹھے اور کھانا کھانے لگے اور رشتہ منظور ہو چکا تھا تقریباً، تو اچانک اس گھر کے اندر کتا داخل ہوا. تو لیلا کا والد کہنے لگا یہ کتا لیلا کا ہے، لیلا کدھر ہے؟ لیلا کو یہ کتا اس کا ہے. تو مجنون وہاں سے اٹھا اور کتے کو اٹھا کر کے اسے چومنے لگا جیسا کہ ایک پاگل چومتے ہیں. تو لیلا کا والد کہنے لگا تمہارا بیٹا کتوں کے ساتھ کیسے حرکت کر رہا ہے؟ تو یہ کہ ممکن ہے ایسے، تمہارا بیٹا پاگل ہو چکا ہے. لہٰذا وہاں رشتے کا مکمل طور پر باقاعدہ طور پر انکار کیا گیا. سردار نوفل نے جب نجد پر اعلان کیا نجد کے خلاف اور اعلان جنگ کرنے کے بعد اس نے جنگ کی اور جو ہے لیلا کے خاندان اور دیگر جو ہے سردار اس وقت سارے گرفتار کیے گئے اور نجد پر سردار نوفل نے حکومت جب جمائی تو اس وقت لیلا کی شادی کی فکر پڑی. تو امیر سالم کے بیٹے ورد کے ساتھ جو ہے شادی طے پائی. لیلا کی شادی جب کر دی گئی اور یہ بات جب پہنچی قیس تک تو قیس جو ہے وہ پاگل ہو گیا اور دیوانہ ہو گیا اور جدھر اس کا دل کرتا وہاں چلا جاتا. تو اس طرح طویل داستان ہے، میں نے مختصر کر کے بتائی. تو آخر کہتے ہیں کہ جی قیس جو ہے لیلا کسی بیماری میں اسی مرگ میں بیماری میں مبتلا ہوئی اور وہ اس طرح وفات پا گئی. اور کہتے ہیں کہ جی صحراؤں کے اندر جو ہے نا لاش ملی قیس کی. بعض کہتے ہیں کہ بھائی جو تبریز تھا لیلا کا، بعض داستانوں میں یہ ہے کہ اس نے قتل کر دیا. بعض کہتے ہیں کہ بس وہ اپنے پاگل پن میں صحرا کے اندر بھوکا پیاسا مر گیا. تو مختلف روایات ہیں. یہ ہے کہ دونوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھا تھا، یہ بھی روایت میں ملتا ہے، اور دونوں کی قبر بھی ایک جگہ لگائی گئی. ان دونوں قبریں ان کی، بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی قبر میں دونوں دفن کیے گیا، تو یہ غلط ہے. تابعین کے دور میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے قیس تابعی تھا اور اس کا قبر جو ہے الگ الگ بنائی گئی، دونوں قبریں الگ الگ بنائی گئی اور ہاں جنازہ دونوں کا ایک ساتھ اٹھا تھا. یہ بات ماننے قابل ہے. تو دیگر اس میں کئی ضعیف چیزیں ہیں، میں نے تو ویسے ایک ضمن یہاں پیش کر دیا. یاد رکھیے لیلا جو قیس تھا وہ تابعی تھا اور وہ کوئی بے حیائی والی محبت نہیں تھی کہ
کہ جس کو آج کل کی محبت پہ قیاس کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔